بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ الاسلام حضرت اقدس مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کا ایک بہت ہی اہم بیان ہے، اور اس موضوع پہ حضرت شیخ الاسلام کا وظیفہ بھی ہے اور طریقہ بھی ہے کہ کالا جادو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پر ہوا یا نہیں، اگر ہوا ہے تو کن کی طرف سے ہوا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر جب کالے جادو کا اثر ہوا تو اس کے بعد آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی کیا کیفیت تھی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کیا تکلیف محسوس کرتے تھے، اور ان دنوں کے اندر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی کیا حالت تھی۔ آئیے سنتے ہیں شیخ الاسلام حضرت اقدس مفتی تقی عثمانی صاحب سے۔ یہودیوں نے حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا، اور اس جادو کے نتیجے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تکلیف ہو گئی تھی کہ بعض اوقات آپ نے کوئی کام کیا ہوتا مگر یہ خیال ہوتا کہ نہیں کیا، تو اس طرح کی صورتحال پیش آتی تھی۔ تو بعد میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو فرشتوں کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے باخبر فرمایا کہ آپ پر جادو کیا گیا ہے، اور پھر اس جادو کے توڑ کے لیے یہ دو صورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور بعد میں جس شخص نے جادو کیا تھا وہ ایک کنویں میں کچھ گرہیں باندھ کر جادو دفن کیا گیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتا دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو آپ نے وہ گرہیں کھولی، اور ان دو صورتوں میں سے ہر ایک صورت کی پہلے ایک آیت پڑھتے اور گرہ کھولتے، پھر دوسری آیت پڑھتے دوسری گرہ کھولتے، اس طرح یہاں تک کہ ساری کی ساری گرہیں کھل گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس جادو کے اثر سے آپ کو محفوظ رکھا۔ تو ان میں سے پہلی سورت سورۃ الفلق کی تفسیر پچھلے چند بیانات میں بیچ میں وقفے آ گئے تھے، اس سے پہلے تفصیل کے ساتھ الحمدللہ بیان ہو چکا ہے۔ اب یہ سورۃ الناس ہے۔ سورۃ الفلق میں آپ کو اگر یاد ہو تو اس کا ترجمہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ یہ کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں اس اللہ کی جو صبح کا خالق ہے، صبح کا مالک ہے، پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے۔ اور پھر ان میں سے تین چیزوں کا خاص طور پر ذکر فرمایا تھا کہ اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور ان جادوگروں کے شر سے جو گرہوں کے اندر پھونک مار کر جادو کرتے ہیں، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ یہ سورہ فلق کا ترجمہ تھا۔ اس دوسری سورت کا ترجمہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے قل، یعنی کہو۔ کیا کہو؟ یہ کہو کہ اعوذ برب الناس، میں پناہ مانگتا ہوں اس ذات کی جو سارے انسانوں کی پروردگار ہے۔ پناہ مانگتا ہوں اس ذات کی جو سارے انسانوں کی پروردگار ہے، ملک الناس جو سارے انسانوں پر بادشاہت رکھے ہوئے ہے، الہ الناس جو سارے انسانوں کی معبود ہے، اس کی پناہ مانگتا ہوں۔ کس چیز سے پناہ مانگتا ہوں؟ من شر الوسواس الخناس، اس شیطان کے شر سے جو دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں، من الجنۃ والناس، چاہے وہ شیطانی عمل کرنے والا جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ تو ذرا دونوں صورتوں میں تھوڑا سا مقابلہ کر کے دیکھیں
تو پہلی صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا کیا ہے، جتنی مخلوقات ہیں ان کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، وہ چاہے انسان ہو جو تکلیف پہنچانے والے دشمن ہو، چاہے وہ جنات ہوں، چاہے وہ جانور ہوں موذی جانور، چاہے اور کوئی مخلوق ہو جو انسان کو تکلیف پہنچانے والی ہے، ان سب کے شر سے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ وہاں اس میں یہ فرمایا گیا تھا۔ اور یہاں یہ سورت جو ہے یہ خاص طور سے وسوسے ڈالنے والے شیطان کے شر سے پناہ مانگنے کے لیے ہے۔ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ تو پہلی صورت میں در حقیقت انسان کو پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی گئی ہے ہر اس مصیبت سے یا ہر اس تکلیف سے جو اسے کسی بھی مخلوق سے پہنچے۔ انسان دشمن ہے، مثلا کوئی دشمنی پر آمادہ ہے، تکلیف پہنچانا چاہتا ہے، حسد کرنے والا ہے، حسد کر رہا ہے اور حسد کی وجہ سے تکلیف پہنچا رہا ہے، یا اور کوئی اس کو دشمنی ہے جس کی وجہ سے وہ تکلیف پہنچانا چاہتا ہے، یا جانور ہے کوئی تکلیف پہنچانا چاہتا ہے، کوئی ڈاکو ہے، کوئی چور ہے، ان سب کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ تو اس میں در حقیقت پناہ مانگی گئی ہے ان مصیبتوں سے اور ان تکلیفوں سے جو انسان کے جسم کو پہنچ سکتی ہیں۔ اور یہ سورۃ الناس میں در حقیقت پناہ مانگی گئی ہے ان لوگوں کے شر سے جو دنیا میں تو چاہے نقصان کوئی خاص نہ پہنچائیں، لیکن آخرت میں نقصان پہنچانے والے ہیں، کہ دل میں وسوسے ڈال کر انسان کو کفر میں مبتلا کر دیں، شرک میں مبتلا کر دیں، اللہ بچائے گناہوں میں مبتلا کر دیں، معصیتوں کا عادی بنا دیں، ان کے شر سے پناہ مانگیے۔ تو اگر خلاصہ دیکھا جائے تو سورہ فلق میں پناہ طلب کی گئی ہے ان نقصانات سے اور ان تکلیفوں سے جو انسان کے ظاہری جسم پر دنیا کے اندر پیش آئے، ان سے پناہ مانگی گئی۔ اور سورہ ناس میں اس نقصان سے پناہ مانگی گئی ہے جو انسان کو آخرت میں نقصان پہنچائے، اس کی آخرت تباہ کر دے، دنیا بھی خراب کرے اور آخرت بھی خراب کرے، بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے، تو اس سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ عجیب ترتیب اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ وہاں قل اعوذ برب الفلق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صرف ایک صفت بیان فرمائی، قل اعوذ برب الفلق، میں پناہ مانگتا ہوں اس ذات کی جو پاؤں پھٹنے کی مالک ہے، یعنی صبح کی مالک، صبح کے وقت کی مالک ہے۔ اتنی بس ایک صفت ذکر فرمائی، جس کی تفصیل میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ جیسے صبح ہوتی ہے تو ظلمت چھٹ جاتی ہے، تاریکی دور ہو جاتی ہے، اندھیرا ختم ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہر اندھیرے کو دور کرنے والا، ہر تاریکی کو ختم کرنے والا، ہر شر کو دور کرنے والا۔ وہاں صرف ایک صفت بیان کی ہے اللہ تعالیٰ کے رب الفلق۔ اور جن سے پناہ مانگی گئی ہے ان کی تین صورتیں ذکر کی ہیں، من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بیان کر کے تین چیزوں سے پناہ مانگی ہے۔ اور سورہ ناس میں اللہ تعالیٰ کی تین صفتیں ذکر فرمائی گئی ہیں، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ اور جس چیز سے پناہ مانگی گئی ہے وہ ایک ہی ہے، من شر الوسواس الخناس۔ تو تین صفتوں کا حوالہ دے کر ایک چیز سے پناہ مانگی گئی ہے، وہاں ایک صفت کا حوالہ دے کر تین صفتوں سے پناہ مانگی، تین شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف معلوم ہوتا ہے واللہ سبحانہ عالم کہ دنیاوی نقصان پہنچانے والے تو متعدد ہیں، بہت سے ہیں، کوئی دشمن ہے، کوئی ڈاکو ہے، کوئی چور ہے، کوئی تکلیف پہنچانے والا جانور ہے، وغیرہ وغیرہ، بہت سارے ہو سکتے ہیں۔ منشر تو اس میں جادوگر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ایک ہی صفت کافی ہے اس کا جواب دینے کے لیے، قل اعوذ برب الفلق۔ اس کا نقصان دنیا تک محدود رہے گا اور دنیا ہی کی حد تک اس کا اثر ظاہر ہوگا، لہذا اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کافی ہے، برب الفلق۔ بخلاف
सूरत उन्नास के कि वहां जिक्र है उस नुकसान का जो कोई इंसान को आखिरत में पहुंचाए। शैतान जब दिल में वसवसे डाले और उन वसवसों के नतीजे में इंसान, अल्लाह बचाए, ऐसा भी हो सकता है कि कुफ्र और इर्तिदाद में मुब्तला हो जाए, अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, तो सारी आखिरत ही तबाह हो गई। और अगर कुफ्र नहीं तो गुनाह का वसवसा डाल ले, ये गुनाह कर लो, ये गुनाह कर लो, ये गुनाह कर लो, और इंसान उस गुनाह की उसके वसवसे की तामीर में गुनाह कर बैठे, तो चाहे पूरी आखिरत तबाह ना हो, लेकिन एक बहुत मुद्दत तक उसको जहन्नम के अजाब का सामना करना पड़ेगा। और जहन्नम का अजाब दुनिया की तकलीफों के मुकाबले में कहीं ज्यादा है। सारी जिंदगी इंसान तकलीफों में मुब्तला रहे, एक जर्रा बराबर उसको खुशी न मिले, तो वो हल्का है बनिस्बत इसके कि थोड़ी देर अल्लाह बचाए जहन्नम में चला जाए। इस जहन्नम का अजाब इतना सख्त है, इसलिए जहन्नम की वो आखिरत की तकलीफ, आखिरत की मुसीबत दुनिया की मुसीबत के मुकाबले में कहीं ज्यादा है। लिहाजा इसमें अल्लाह ताला की 3 सिफतें बयान फरमाई। पनाह मांगो किससे? उस जात से जो तमाम इंसानों की परवरदिगार है, जो तमाम इंसानों की बादशाह है, जो तमाम इंसानों की माबूद है, उसकी पनाह मांगो, उसके हवाले से पनाह मांगो कि अल्लाह आप तो हमारे रब भी हैं, परवरदिगार हैं, आपने पैदा किया, आप ही ने पाला पोसा, आप ही ने परवान चढ़ाया, और आप ही की सल्तनत है तमाम कायनात पर। लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द, और आप ही हमारे माबूद हैं, आप ही की हम इबादत करते हैं, इलाहिन नास। तो हमें इस शैतान से पनाह में रखिए, अपनी पनाह में, जो वसवसे डालकर पीछे हट जाता है। और तीनों सिफतें वो जिक्र की गई है अल्लाह ताला की, जो हिफाजत के ऊपर दलालत करती है। रब के जमाना वो जात जो परवरिश करती है, पालती है, परवरदिगार है। तो जब कोई किसी को पालता है, जैसे मां बच्चे को पालती है, बाप बच्चे को पालता है, तो उसकी हिफाजत करता है, हरदम उसको अपनी आंख के साए में रखता है कि कहीं इसको कोई नुकसान न पहुंचे। इसी तरह मलिकिन नास, बादशाह होता है, अगर कोई सही माना में बादशाह हो, सही माना में हुक्मरान हो, तो वह अपनी राइयत की हिफाजत करता है, उसकी निगहदाश्त करता है कि कोई इसको नुकसान न पहुंच जाए। और जब कोई इलाहिन नास यानी वो माबूद है, तो जो माबूद है, तो जो बंदा उसकी इबादत कर रहा है, उसकी वो हिफाजत करता है। जो मेरी इबादत करता है, मैं उसकी हिफाजत करता हूं। तो ये तीनों सिफतें अल्लाह ताला की ऐसी जिक्र फरमाई गई है कि जो हिफाजत का मफहूम अपने अंदर रखती हैं कि आप तो